کسی سے پوچھو کہ کس بارے میں ہے، نہیں بتائیں گے۔ امام شافعی علیہ رحمت نے لکھا کہ موجودہ زمانے میں جو سورت الحمد ہے اس کو جناب ابو طالب نے نزول قرآن سے 15 برس پڑھا تھا رسول کے نکاح میں۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، نعرہ حیدری، کہا نزول جو موجودہ زمانے قرآن ہے، کہا جو موجودہ زمانے میں قرآن ہے، جو سورت الحمد ہے، اس کو نزول قرآن سے 15 برس پہلے جناب ابو طالب نے پڑھا تھا رسول کے نکاح میں، رسول کے نکاح میں۔ اور رسول نے کہا کہ جو نماز میں سورت الحمد نہیں پڑھے گا اللہ اس کے منہ پر نماز مارتا ہے۔ اب دیکھنا کہ جس کا نماز میں منہ پھر جائے، میں نے پھر بڑا جملہ کر دیا، اب پتہ چلا کہ اللہ نے کہا کہ اگر تمہاری نماز قبول ہے تو پہلے ابو طالب کو مانو، پہلے ابو طالب کو مانو۔ نہیں، آئیے پھر میں قریب آ کر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہا اگر نماز ہے تو پہلے ابو طالب کو مانو، اور مسلمان نے ترجمہ کیا کہ تمام تعریف اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو یوم دین کا مالک ہے۔ اور پھر جب بندے کی باری آئی تو کہا ایاک نعبد، ہم ایاک، یہ مفعول ہے۔ جب مفعول پہلے آتا ہے تو کلمہ حسر کا کام دیتا ہے، یعنی ترجمہ یہ ہوگا کہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں ہم، تیری ہی بندگی کرتے ہیں ہم، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تیری ہی مدد چاہتے ہیں ہم، تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تیری ہی مدد چاہتے ہیں ہم۔ یہ نماز میں کون سی مصیبت پڑ گئی؟ زبان سے بات کرو میرے بھائی، قبلہ مداح حسین شاہ سے میدان، نعرہ حیدری۔ یہ نماز تو عربی لفظی نہیں ہے، یہ نماز تو سنسکرت کا لفظ ہے، نمستن، جھکنا۔ یہ نماز تو عربی کا لفظ ہے ہی نہیں، عربی کا لفظ ایاک، تیری ہی بندگی کرتے ہیں ہم۔ بندگی کہتے کسے ہیں؟ آئیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پھر قرآن کی طرف چلتا ہوں، اور یہ الفاظ ہیں سورۃ یاسین کے، علم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے آدم کی اولاد، ہم نے تجھ سے وعدہ نہ لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تجھ سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ تو ہے کوئی انسان جو شیطان کی عبادت کرتا ہو؟ تو پھر عبادت کی معنی کیا ہے؟ عبادت کی معنی ہے اطاعت۔ اطاعت، پتہ چلا اطاعت خدا بندی کا نام ہے عبادت۔ بڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں، پتہ چلا اطاعت خدا بندی کا نام ہے عبادت، اطاعت خدا بندی کا نام ہے عبادت۔ پتہ چلا خدا کی اطاعت کا نام ہے عبادت۔ تو پھر جو اللہ نے فرمایا میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ ارے جس کی اطاعت کو اللہ اپنی اطاعت کہے، جب اطاعت خدا بندی کا نام ہے عبادت تو رسول کی اطاعت ہے اللہ کی اطاعت، تو پھر رسول کی اطاعت عبادت کیوں نہیں؟ اور جس کی اطاعت کو رسول اپنی اطاعت کہے، من اطاع علی فقد اطاعنی، جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، تو پھر علی کا ذکر بندگی کیوں نہیں؟ نعرہ حیدری۔ اسی لیے رسول کو کہنا پڑا کہ ذکر علی عبادت، حب علی عبادت،
النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا ذکر عبادت، علی کی محبت عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. تو یہ نماز میں کون سی مصیبت پڑ گئی کہ تو نے کہا کہ تیری ہی بندگی تیری کرتے ہیں اور مدد بھی تیری چاہتے ہیں؟ یہ کون سی مصیبت پڑ گئی؟ مصیبت پڑ گئی اہدنا الصراط المستقیم. مصیبت پڑ گئی صراط مستقیم کی. یا اللہ مدد یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، سیدھا راستہ دکھا. 72 مذاہب میں اور شیعہ مذہب میں یہی بنیادی فرق ہے کہ 72 مذاہب نے ترجمہ کیا کہ سیدھا راستہ دکھا. جب بھی آپ قرآن کا ترجمہ کریں تو رسول کی ذات کو خیال میں رکھیں، کیونکہ کم از کم غیر مسلم بھی تم سے پوچھیں گے کہ تمہارا رسول بھی تو نماز پڑھتا تھا، کیا یہ بھی وہ بھی یہی کہتا تھا کہ سیدھا راستہ دکھا؟ ارے جو راستہ تمہارا رسول نہ دیکھ سکا وہ ملا کس طرح دیکھ سکے گا؟ نعرہ حیدری. جو راستہ. تو اب ہم نے یہی ترجمہ کیا، ہمارے ائمہ نے یہ کیا. یا اللہ ہمیں قائم رکھ، قائم رکھ، یعنی ہمیں سیدھا راستہ مل گیا ہے. سیدھے راستے نہیں، سیدھا راستہ. بھائی گھبرا تو نہیں گے؟ سیدھا راستہ، سیدھا راستہ ایک ہوتا ہے، زیادہ نہیں ہوتے، ایک ہوتا ہے. میں نے کیا ہم نے یہ ترجمہ کیا اور دیکھیں صراط مستقیم ایک ہے، ایک. صراط الذین، یہ عربی کے قانون کی وجہ سے ملا کے پڑھتے ہیں. لفظ ہے صراط الذین، صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ یہ سیدھا راستہ ہے ان کا، اس کا نہیں. یہ سیدھا راستہ ہے ان کا جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں. یہ سیدھا راستہ ہے ان کا جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ترجمہ بالکل غلط ہے کہ ان کا راستہ نہیں. جن پر تو نے غضب کیا ہے ان کا راستہ نہیں جو گمراہ ہے. یہ عقل کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے ترجمہ غلط ہے، کیونکہ اللہ نے ہر انسان پر نعمتیں نازل کی ہیں. تو پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بدل ہے الذین کا. کوشش کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کی. یہ کیا ہے؟ بدل. بدل کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جاءنی زید، میرے پاس زید آیا، میرے پاس زید آیا. آپ سارے دیکھنے لگے کون سا زید؟ میں نے بھائی کو کہا اخوک، آپ کا بھائی. آپ کا کیا نام ہے بھائی؟ اختر بھائی. کون زید؟ اختر کا بھائی. اب جو اختر کا بھائی ہے اخوک، وہ بدل ہے زید کا. کون زید؟ اختر کا بھائی. یہ ہے بدل. اللہ نے فرمایا کہ کیا کس کا راستہ؟ یا اللہ یہ ان کا راستہ ہے جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ہے بدل. یا اللہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں یہ وہ تمہارے بندے ہیں جن پر تو نے کبھی غضب نہیں کیا، جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے. یعنی جن کا راستہ ہے وہ ہے جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں. اور تو نے نعمتیں کن پر نازل کی ہیں؟ جن پر تو نے
کبھی غضب نہیں کیا، جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے۔ اب صراط مستقیم ہے ان کا جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے۔ مسلمانوں سر پر قرآن رکھ کر بتاؤ کہ تمہارے پاس ایک ہے جو کبھی گمراہ نہ رہا ہو، ایک ہے جو کبھی گمراہ نہ رہا ہو۔ ارے تم کہیں گے تو وہ تو 40 برس تک کفر میں رہے، تو پتہ چلا جو کافر رہے یہ ان کا راستہ نہیں ہے۔ ارے تمہارے پاس ایک بھی نہیں ہے، اگر ملے گا تو ہمارے پاس اور ایک نہیں 14 ملیں گے، 14 ملیں گے، ہمارے پاس ملیں گے تو 14 ملیں گے۔ آئیے قرآن کی طرف چلتا ہوں۔ یا اعلیٰ جن پر تو نے غضب کیا ہے یہ ہے کون؟ میں حدیث پھر نہیں، درود پڑھیں محمد علی محمد پر۔ یا اعلیٰ جن پر تو نے غضب کیا ہے، کیونکہ یہ راستہ ہے ان کا جن پر تو نے کبھی غضب نہیں کیا۔ یا اعلیٰ یہ کون ہے جن پر تو نے غضب نازل کیا ہے؟ آئیے 4 آیتیں مجھے پڑھنے دو۔ آئیے سب سے پہلی آیت ہے سورۃ نحل کی، وَلَٰكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غضب من اللہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ جس نے اپنے سینے کو ایک لمحے کے لیے بھی کفر کے لیے کھول دیا، اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس کے لیے عظیم عذاب ہے۔ پتہ چلا جو جب تک کافر رہا ہے وہ مغضوب ہے۔ کیا بھائی مجھے میرا سمجھ میں نہیں ہے؟ میں نے تو بڑی کوشش کی کہ ہزاروں کے تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پتہ چلا جو جب تک کافر رہا ہے مغضوب ہے، اور یہ راستہ ہے ان کا جو کبھی کافر نہ رہے ہوں۔ یہ پہلی آیت میں پھر ارشاد ہوا سورۃ انفال میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اے ایمان لانے والے، جب تم میدان جنگ میں کافروں کے مقابلے میں آؤ تو پیچھ دے کر بھاگنا نہیں۔ اے ایمان لانے والے، جب تم میدان جنگ میں کافروں کے مقابلے میں آؤ تو پیچھ دے کر بھاگنا نہیں۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور یاد رکھنا کس نے بھی پیچھ دکھائی تو اس پر اللہ کا غضب ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پتہ چلا جو ایک جنگ سے بھی بھاگا ہے، بات کرے میرے بھائی میرے قریب بیٹھنے والے، پتہ چلا جو ایک جنگ سے بھی بھاگا ہے وہ ہے مغضوب۔ اب سارے مسلمان بنص قرآن فیصلہ کریں، کوئی درود پڑھے محمد علی محمد پر۔ بھائی میری طرف دیکھیں میرے بھائی، میں نے کیا، میں آپ کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں، میں نے کیا کہ مسلمان سر پر قرآن رکھ کر بتائیں، جھوٹا قرآن اٹھائیں کہ فلاں جنگ سے علی بھاگ گیا۔ مسلمان سر پر قرآن رکھ کر بتائیں کہ علی فلاں جنگ سے بھاگ گیا، تو پھر کافر بھی ہم ہیں، مغضوب بھی ہم ہیں، اور علی ایک جنگ سے نہیں بھاگا اور دوسرے ہر جنگ سے بھاگتے رہے۔ نعرہ حیدری۔ آئیے پھر قرآن کی طرف چلتا ہوں، جلدی جلدی کر رہا ہوں، جلدی جلدی محنت کرو۔ اور یہ الفاظ جو ابھی 2 آیتیں، بھائی گھبرا تو نہیں گئے جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، اب جو آیتیں پڑھ رہا ہوں یہ آیتیں ہیں سورۃ الفتح کی۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ عذاب کر، بھائی میری طرف دیکھیں نا بھائی گھبرا تو نہیں گے میرے بھائی،
صاحب نے 5 سال سے کہا ہے میری تقاریر تو بھائی ایسی ہوتی ہے، اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو اس میں میرا قصور نہیں۔ اللہ عذاب کرتا ہے منافق مرد پر، منافقہ عورت پر۔ اتنا بڑا جملہ پھر کھا گئے میرے بھائی۔ ادھر آپ کیوں منہ چہرہ کیوں کر کے بیٹھے، میری طرح منہ کر کے بیٹھے میرے بھائی؟ درود پڑھے محمد عالم پر۔ اللہ عذاب کرتا ہے منافق مرد پر، منافقہ عورت پر۔ سائنس سے پوچھو، ہمارے سن میں دیہات کے مجلس سے پڑھتے ہیں قبلہ مرید علی صاحب، ہزاروں کے تعداد میں ساری خاموش۔ کیا آپ نے پہلی مرتبہ تقریر سنی ہے؟ تو کیا مانی؟ کیا مانی کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ غور سے سن رہے ہیں، غور سے نہیں، غور سے نہیں بھائی، غور سے نہیں سن رہے۔ میں ان کو نہیں سمجھا رہا، میں نہیں ان کو سمجھا رہا ہوں، یہ سمجھتے میں نہیں سمجھا رہا۔ گھبرا تو نہیں کہ میرے بھائی؟ نہیں، میں اس کا نعرے کم لگایا تاکہ مجھے وقت بھی مل جائے۔ میں نے کہا بچے میرے خالی بیٹھے ہیں، بزرگ نہیں بیٹھتے آپ کے پنجاب کے، بزرگ بیٹھے تو مزار، بزرگ ہی بات کرتے ہیں۔ میں اس کا اللہ عذاب کرتا ہے منافق مرد پر اور منافقہ عورت پر۔ یہ عورت کہاں سے آ گئی؟ چہرے کو اوپر کر کے مجھ سے بات کرو۔ اللہ عذاب کرتا ہے منافق مرد پر۔ اب آپ کو سیدھا کرے گا سائیں، ہاں جب سائیں آئے گا سیدھا کرے گا، پھر میں دیکھوں کس طرح بیٹھتے ہو یہاں۔ اللہ عذاب کرتا ہے منافق مرد پر، منافقہ عورت پر، مشرک مرد پر، مشرک عورت پر، کیونکہ وہ اللہ کے بارے میں بڑے برے گمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے ان پر غضب نازل کیا، اللہ نے ان سے جہنم کا وعدہ کیا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ پتہ چلا جو ایک لمحے کے لیے بھی شرک کو کرے وہ مغضوب، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جو ایک لمحے کے لیے بھی منافق رہے وہ مغضوب۔ اور منافق کہتے کسے ہیں؟ یہ مسلمانوں کے سیاستہ سے پوچھو کہ صحابہ کرام خود کہتے ہیں کنا نعرف المنافقین علی عہد رسول اللہ ببغض ملیہ، ہم رسول کے زمانے میں بھی منافق اس کو سمجھتے تھے جو علی سے بغض رکھتا تھا۔ ہم رسول نعرہ حیدری، ہم رسول کے زمانے میں بھی منافق ان کو سمجھتے تھے۔ اب مجھے پتا نہیں کہ کس عورت نے علی سے بغض رکھا، کس مرد نے علی سے بغض رکھا، پتا چلا کہ ایک لمحے کے لیے بھی کافر رہا ہے۔ بڑا جملہ قبلات کرنا چاہتا، اگر ابھی نہیں سمجھ سکے تو اس ممبر کی قسم پھر کبھی نہیں آؤں۔ اب نہیں سمجھے، میں نے کیا کہ میں آتا ہی نہیں ہوں، یہ تو جعفری صاحب نے پایا۔ اب کل مجھے پھر جانا ہے، خیر پر میرے مجلس پڑھنی ہے، آپ کی محبت کی وجہ سے آ رہا ہوں۔ نعرہ حیدری، بزرگوں میں کیا کروں، خاموشی ہے تو خاموشی بتا رہی ہے کہ میں نہیں سمجھا سکتا۔ جب میں سمجھا نہیں سکتا تو پھر آنے کا مقصد کیا ہے؟ پتا چلا جو ایک لمحے کے لیے بھی کافر رہا ہے، مشرک رہا ہے، منافق رہا ہے، میدان جنگ سے بھاگا ہے، وہ مغضوب ہے۔ ہے کوئی مسلمان جو کہے کہ علی کافر رہا ہے؟ ہے کوئی مسلمان جو کہے کہ علی کبھی میدان جنگ سے بھاگا ہے؟ ارے تمہارے پاس ایک بھی نہیں ہے۔ اب صراط مستقیم ہے ان کا جن پر اللہ کبھی غضبناک نہیں ہوا۔ اور آئیے فرار کرنا چاہتا ہوں میرے خاموش بھائی، میں یہ خون دینا جو چاہتا ہوں کیوں دیتا ہوں۔ آئیے پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے تو حدیث ہے رسول کی بخاری شریف میں، یا فاطمہ تو ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، اے میری بیٹی فاطمہ، اللہ غضبناک ہوتا ہے آپ کے غضب سے۔ اب مجھے پتا نہیں کہ فاطمہ کن پر غضبناک تھی۔ نعرہ حیدری، بیٹا
بھیجا جائے بھیجا میرے بھائی بھیجا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آئیے اور جن پر اللہ غضبناک ہے قبلہ پورے قرآن حکیم میں، پورے قرآن حکیم میں قبلہ آپ ان پنجاب والوں کو سمجھیں، خاص کر کے جو دیہات ہیں یہ ذاکر کا خون پیتے ہیں، جو پورے قرآن حکیم میں لفظ غضبی ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے. اللہ نے کہا میرا غضب، غضب غضبی، میرا غضب. اور وہ اللہ نے آیت استعمال کی ہے سورۃ نحل میں، سورۃ طٰہٰ میں، وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، جس پر بھی میرا غضب پڑا وہ گر کر ہلاک ہو گیا. میں نے پھر میں جملہ کیا، میرے بھائی آپ بھی سن رہے ہیں. سورۃ طٰہٰ میں وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، جس پر بھی میرا غضب ہوا وہ ہلاک ہو گیا. پتہ چلا جہاں ہلاکت کا اقرار ہے وہاں فاطمہ کا غضب ہے. نعرہ حیدری، ارے بزرگ علی کا نام تو لو، دور دور سے آئے ہو. نعرہ حیدری، جس پر بھی سمجھ میں آ گئی بات. آئیے پھر ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں. گھبرائے نہیں میرے بھائی، میرے خاموش بھائی گھبرائے نہیں. میں نے کہا آئیے پھر قرآن حکیم سے کی طرف چلتے ہیں. یہ الفاظ ہیں سورۃ احزاب کے. ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ سے سوال پوچھ لے تو میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں، اور یہ جواب ہے سورۃ احزاب کا. یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویاں. زبان سے بات کرو میرے بھائی بزرگوں. اگر میں باہر ہوں یہ تو قبلہ ایک ہی میں دیکھتا ہوں جو سامعین کو کہتا ہے، اے نبی کی بیویاں لستن کأحد من النساء، تم کسی عورت کے برابر نہیں ہو. اب اگر میں چاچے سے پوچھ لوں گا تو ناراض ہو جائے گا، تو پھر آگے بیچنے کی ضرورت چاچا کیا تھی. میری طرف دیکھیں میرے بزرگوں. اے نبی کی بیویاں لستن، تم برابر نہیں. اے نبی کی بیویاں لستن، تم برابر نہیں. کأحد من النساء، کسی عورت کے بھی. دوسرے الفاظوں میں کوئی عورت تم جیسی نہیں. اے نبی کی بیویاں، اے نبی کی بیویاں، یہ جملہ کوئی تمہارے عقل کے مطابق ہے. اے نبی کی بیویاں، کوئی عورت تمہارے برابر نہیں. تو قبلہ مداح سلسلہ میں جملہ کرنا چاہتا ہوں. اے نبی کی بیویاں، کوئی عورت تمہارے برابر نہیں. تو مسلمانوں شرم کرو، جب رسول کی بیویاں، جب کوئی عورت، جب تمہاری عورتیں رسول کے بیویوں جیسی نہیں تو رسول تم جیسا کیسا. جملہ میں نے کر دیا. نعرہ حیدری، اے رسول کی بیویاں، تم عام عورتوں جیسی نہیں. لیکن قبلہ اللہ نے شرط لگا دی، ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو گی تو. زبان سے بات کرو تو میں آگے چلوں. میرے بھائی آپ نے ہاتھ نیچے کریں، مجلس کے ادب سیکھے کری بیٹھنے والے. پتا چلا کہ اگر تقوی ہے کس میں؟ نبی کی بیویوں میں. توجہ چاہ رہا ہوں. پتا چلا جب نبی کی بیویاں، سبحان اللہ، نبی کی بیویاں. ہاں تمہیں بیوی یاد ہے نا؟ تو یہ قرآن ہے کہ نبی کی بیویوں جیسی کسی کی عورت نہیں. ان اتقیتن، اے نبی کی بیویاں، اگر تم تقوی
کی، شرط لگا دی تقوی کی، اور تقوی کا تعلق اسی سے ہوتا ہے، تقوی سے تعلق ہوتا ہے، یہ قرآن کی طرف چلتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تقوی کا طالب ہے قلب سے، دل سے، تقوی کا طالب ہے قلب سے۔ پتا چلا اگر قلب میں تقوی ہے، کن کے دلوں میں، کن کے قلبوں میں؟ رسول کی بیویوں کے قلب میں، رسول کی بیویوں کے قلب میں تقوی ہے تو پھر کوئی عورت اس کے برابر نہیں۔ لیکن جس اللہ نے یہاں کہا تھا، اسی اللہ نے ان آیتوں کے بعد کوئی ایسا موقع آیا کہ سورۃ تحریم میں اللہ کو کہنا پڑا وَإِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ سَغَتْ قُلُوبُكُمَا، اے نبی کی دو بیویاں تمہارے قلب ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ بڑا جملہ بھائی، اے نبی کی دو بیویاں تمہارے قلب ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ ارے جب دو کے قلب ٹیڑھے ہو گئے ہیں تو فضیلت کھائے گی، فضیلت تو وہاں ہے، فضیلت تو وہاں ہے جہاں تقوی۔ آئیے آج کا تو یہ ہے، جتنا بڑا مولوی اتنی زیادہ شادیاں، جتنا بڑا مولوی اتنی زیادہ شادیاں، جتنا بڑا آدمی اتنی زیادہ۔ بھائی قرآن نے، اللہ نے اجازت دی ہے نا 4 شادیوں کی، ایک آیت مجھے بھی دکھاؤ۔ بھائی گھبرا کیوں گئے میرے نوجوانوں؟ میں اپنے بیان کو سمیٹنا چاہتا، کہاں ہے قرآن میں 4 شادیاں کروں؟ کہاں ہے؟ کوئی مجھے بتا، ایک آیت پر کیوں عمل کرتے ہو؟ ہے کہاں لکھا ہوا قرآن میں؟ پورے قرآن میں کوئی ایک آیت دکھائے تو 4 شادیاں کرو؟ بزرگوں مجھے معاف کرنا جن کی 2 شادیاں ہیں، لیکن پہلے مجھے قرآن پڑھ دے پھر فیصلہ جا کر کرنا۔ تو اللہ نے سورۃ نساء کی ابتدائی آیت میں ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اگر تم نکاح کرو، اگر تمہیں پسند ہے کوئی عورت تو 2 3 4 تم شادیاں کرو، 2 3 4۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، لیکن اگر تم عدل نہ کر سکو تو پھر ایک کافی ہے۔ زبان سے بات کرو تو میں آگے چلوں۔ اگر تم عدل نہ کر سکو تو پھر ایک کافی ہے۔ عدل مانے ہیں برابری، عدل مانے ہیں برابری۔ آج میں ابھی امریکہ میں گیا، وہاں بھی یہودی پوچھتے ہیں کہ آپ کے رسول نے 9 شادیاں کیوں کی؟ میں نے ان کو جواب دیا 53 برس تک رسول کی ایک شادی تھی، وہ تھی جناب خدیجہ۔ تو کہا بڑھاپے میں کیوں کی؟ میں نے کہا آپ جیسے بے وقوفوں کو سمجھانے کے لیے کیا عدل کی معنی ہے برابری؟ خدیجہ کے کوئی برابر عورت تھی نہیں۔ میں نے بڑا جملہ کر دیا ہے میرے بھائی، نعرہ حیدری، زبان سے بات کرے میرے بھائی۔ آج جب خدیجہ کے کوئی برابر تھی نہیں، پتا چلا اگر رسول نہ ہوتا تو خدیجہ کا کوئی کف نہ تھا، اور علی نہ ہوتا تو فاطمہ کوئی کف نہ تھا، نہ کوئی خدیجہ کے برابر، نہ کوئی فاطمہ کے برابر۔ تو ہم تو رات دن کہتے ہیں کہ سیدھا راستہ دکھا، ارے تو مرتے مرتے مر گیا، تمہیں سیدھا راستہ دیکھنے میں نہ آیا۔ آئی ایک تفسیر نہیں، جتنی تفاسیر ہیں اٹھا کر دیکھیں، چاہے در منصور ہو، چاہے تفسیر خازن ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا نا رسول سے، یا رسول اللہ
یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ آپ نے بھائی انتظار کرو، یا ادھر سے میرا مولا علی آیا تو رسول نے فرمایا یا علی من اتبعک نجا ومن تخلف عنک ہلک، یا علی جس نے بھی آپ کی پیروی کی اس کو نجات مل گئی، اور جس نے بھی آپ کی مخالفت کی وہ ہلاک ہو گیا۔ وَيَا علی انت الطریق الواضح والصراط مستقیم، علی آپ ہی تو صراط مستقیم ہیں، صراط مستقیم پر نہیں، علی ہے صراط مستقیم۔ تو اسم کو مانتا ہے، وجود کو بدعت کہتا ہے، علی کی ذات ہے صراط مستقیم، ہمیں علی مل گیا ہے۔ تو کہتا ہے کہ دکھا، آج اگر میں کہوں آج یہاں دعا مانگے یا اللہ میرے اختر بھائی کو بیٹا عطا کر، آپ سارے کہیں گے آمین، لیکن جب میں 12 مہینے کے بعد آؤں گا اور بھائی کو بیٹا ہوگا آپ کہیں گے مبارک دیں گے، بھائی کہے گا الحمدللہ۔ جب بیٹا نہیں ملا تھا آپ نے آمین کہا تھا، جب مل گیا ہے تو آپ الحمدللہ کہتے ہیں۔ اب مغرب کی نماز کا ٹائم آئے، اگر کوئی والضالین کے بعد آمین کہے تو سمجھنا اس کو راستہ نہیں ملا، جو الحمدللہ کہے سمجھنا اس کو راستہ مل گیا ہے۔ 72 میں اور شیعہ مذہب میں یہی فرق ہے کہ 72 کو ابھی تک علی نہیں ملا، اس لیے آمین کہہ رہے ہیں، ہمیں علی مل گیا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ہمیں علی مل گیا ہے، اسی لیے الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں۔ میرے دوستو میری بات ختم ہو گئی، پتا چلا اگر علی تمہیں مل گیا ہے تو پھر تمہاری ہر چیز قبول، اور اگر علی نہیں ملا تو پھر مرتے مرتے مر جاؤ گے، سیدھا راستہ نہیں ملے گا۔ سیدھا راستہ وجود ہے علی کی ذات، سیدھا راستہ وجود ہے علی کی ذات۔ ہاں میرے دوستو، ہو سکتا ہے کوئی آپ سے دلیل پوچھے، میں یہ آیت اسی لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کے قریب آ کر مصائب کے 2 جملے کہوں۔ یہ آیت جو قبلہ پڑھ رہا ہوں یہ آیت ہے سورۃ آل عمران کی، اور نمبر ہے آیت کا 162۔ بھئی گھبرا تو نہیں گے؟ دیکھیں ہر ایک کی فضیلت ہوتی ہے۔ جناب علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا نا، مولا اللہ نے آپ کے شان میں کئی آیتیں نازل کی ہیں، سب سے زیادہ آپ کو فضیلت کون سی پسند ہے؟ سب سے زیادہ آپ کو کون سی فضیلت پسند ہے؟ جناب علی کہا سکتے تھے کہ میں کعبے میں آیا، بطول سے شادی کی نہیں۔ کہا سوال ہی تو نے سورۃ رعد کی آخری آیت پڑھی ہے، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ کہا مولا میں نے پڑھی ہے۔ مولا نے فرمایا سب سے زیادہ مجھے فضیلت یہ پسند ہے کہ میں رسول کی گواہی میں، رسالت کی گواہی میں لا شریک کے ساتھ شریک ہوں۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی جملہ نہیں ہے۔ میں رسول کی نبوت کی گواہی میں لا شریک کے ساتھ شریک ہوں۔ جا کر سوچنا چچا میں نے کیا کہا۔ تو اب جو آیت پڑھ رہا ہوں جس سے میں مسائل شروع کر رہا ہوں، یہ آیت ہے میرے نوجوانوں، آپ بچے نہیں ہیں، بزرگوں کو چھوڑ دیں، آپ اچھے سامع بنیں۔ یہ آیت ہے سورۃ آل عمران کی اور نمبر ہے 162۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔
بھلا وہ کیسے برابر ہو سکتا ہے اس کے جو اللہ کے رضا کی پیروی کرتا ہے؟ بھلا وہ کیسے برابر ہو سکتا ہے اس کے جو اللہ کے رضا کی پیروی کرتا ہے؟ کسے کممبا بسخط من اللہ، اس کے برابر اس کو کرتے ہو جس نے اللہ کو غضب نہ کیا، جس نے اللہ کو غضب نہ کیا۔ بھلا وہ کیسے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ کی رضا کی پیروی کرتا ہے؟ اس کے کیسے برابر ہو سکتا ہے جس نے اللہ کو غضب نہ کیا؟ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ اور جب یہ الفاظ بھی مسلمانوں کے جناب الوطن کے ہیں کہ جب جناب امیر علیہ السلام سے پوچھا گیا یا اللہ، نہ اللہ کی رضا دیکھنے میں آتی ہے نہ اللہ کا غضب دیکھنے میں آتا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ راضی ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ ناراض ہے؟ آپ نے اپنا سوالی نحن رضوان اللہ، سوالی ہم 14 اللہ کی رضا ہے، جس پر ہم 14 راضی سمجھنا اللہ راضی۔ تو کہا پھر اللہ کا غضب کیا ہے؟ تو کہا تم نے رسول کو دیکھا تھا؟ کہاں دیکھا تھا؟ تو کہا رسول نے کہا تھا کہ یا فاطمہ تو ان اللہ یغضب لغضبک، فاطمہ اللہ غضبناک ہوتا ہے تیرے غضب سے۔ سوالی جس پر فاطمہ غضبناک ہو سمجھنا اس پر اللہ بھی